پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ وزیر مملکت خیلداس کوہستانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو اس وقت گلگت بلتستان کے اندر مختلف بیانات سامنے آئے اور سندھ حکومت نے یہ مطالبہ کیا ہے، خاص طور پر جو کیپٹن صفدر صاحب کا بیان تھا کہ وہ معافی مانگیں۔ شیلا رضا صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ شیلا صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ آپ نے دیکھا کہ جب وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کرنے کے حوالے سے تاریخ دی تو پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا، کچھ تجاویز بھی رکھیں، کمیٹی بنی، مذاکرات بھی ہوئے، لیکن گلگت بلتستان کے اندر جو بیانات آ رہے ہیں، اب تو کراچی کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اوورآل سندھ میں، نہ صرف کراچی میں، کہ 2 سال کے لیے مریم صاحبہ کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ یہ جو تنقید ہو رہی ہے، پھر آپ لوگوں کا مطالبہ کہ کیپٹن صفدر صاحب معافی مانگیں، کھیلداس صاحب آپ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ واقعی سندھ کے اندر یہی حالات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ کیوں نہیں آ رہی سندھ میں؟ دیکھیے، جب مریم صاحبہ بات کرتی ہیں تو لاہور کی کرو، اگر اتنے اچھے حالات ہوتے پنجاب کے تو اتنی سرائکی بیلٹ سے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے سندھ میں بیچاری خواتین گھروں میں کام، مرد جو ہے وہ کراچی میں نہ بیٹھے، اور اتنے ہی اچھے حالات ہوتے کے پی کے تو پختون جو ہے وہ پشاور سے زیادہ کراچی میں نہ، اتنے ہی اچھے حالات ہوتے پورے پنجاب کے، تو مریم صاحبہ تو صرف میں سمجھتی ہوں کہ وہ صرف لاہور کو فوکس کرتی ہیں، اور لاہور میں بھی جو مین روڈ بستے ہیں، ورنہ ہم نے بھی دیکھا ہے کینچی کا علاقہ میں، کچا جیل روڈ کا علاقہ، اور بہت سارے نام ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اب رہی بات، دیکھیے کیپٹن صفدر کی، سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ کی بات ہوئی جس کو چودھری طارق بدر نے کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب رانا ثناء اللہ کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ چاہتے تھے وزارت وغیرہ انہیں نہیں ملی، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بڑھ کے کھیلیں، اور وہ کام، وہ خواہشات بھی جو شاید ان کی پارٹی کو ان کی پسند نہیں ہے، کہ جیسے سندھ نے اعتراض کیا ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے کہ این ایف سی میں حصہ کم کیا جائے، تو پنجاب کو بھی اعتراض ہے، دوسروں کو بھی ہے، لیکن وہ اس سے ہٹ کے کھیل رہے ہیں، کچھ سپر کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ اب جہاں تک کیپٹن صفدر کی بات ہے تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گی کیپٹن صفدر کو کہ گھر کے سب سے نیگلیکٹڈ پرسن کو، اور جس کو نہ بولنے کی اجازت ہے نہیں، بلکہ اس نے اپنا ایک بتایا ہے کہ نا میرا ایک بہانہ ہے، مجھے مل جائے تو میں تو ان کو بولنے کی اجازت مل گئی، تو اب وہ اپنے بڑوں کو کچھ کرنے کے لیے ایک ہی بات کر سکتے ہیں کہ بلو دا بیلٹ کے مخالف کو کریں، تو انہوں نے کیا، تو یہ ان کے مجبور، میں تو نہیں سمجھتی ان سے کہ معافی مانگوں، تو خود قابل معافی ہے، بالکل، کوئی فوٹو وہ گھر کی تفریح میں ان کا نہیں، کوئی ان کا اسٹیٹمنٹ نہیں، بس جب بیچارے کا دل گھبراتا ہے ممتاز قادری کی قبر پہ جا کے ناک بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن شیلا صاحب، اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلتستان کی جو انتخابی مہم ہے اس کے دوران اگر ایک نعرہ لگ رہا ہے یا جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے عوام فیصلہ کریں کہ ان کو کراچی جیسی سڑکیں چاہیے یا پھر لاہور جیسی، پھر اوورآل بھی ایک تنقید ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اختلافات آگے بڑھ سکتے ہیں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں، یہ انتخابی مہم میں یہ سیاسی بیانات ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ لاہور تو کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ سے بھی چھوٹا ہے، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آبادی اتنی ہے کہ شاید نیوزی لینڈ کی جتنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی تو بات یہ کہ لاہور اور کراچی کا مقابلہ ہی نہیں، اور یہ ہمیں دکھائیں کہ انہوں نے ہمارے جیسے شاہراہ بھٹو جیسا پروجیکٹ ہے یا کچھ ہے، کون سا انہوں نے اپنے بل پہ بنا، انہوں نے تو سب دیکھتے ہیں جو ہاسپٹلس کی حالت ہے کراچی میں، جو کتنے شان، میں تو کہتی ہوں کہ صرف جناح ہاسپٹل کے آپ فزیو تھراپی میں چلے جائیں، جناح ہاسپٹل کے پلمونری سیکشن میں چلے جائیں، جناح ہاسپٹل میں جس کو یہ پتہ نہیں کیسے بجٹ ہی نہیں دیتے، پہلے انہوں نے کہا تھا ہم قبضے میں لے لیں گے، ہم نے اس پہ 18 بلین بجٹ رکھا تھا آج سے 8-9 سال پہلے، اور یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو ہے وہ جو کراچی کے نیبرہڈ پروجیکٹس ہیں، ہم نے بھی دیکھا پنجاب میں کس طرح پانی بھر جاتا ہے اور سب ہوتا ہے، اور کوئی سیوریج سسٹم نہیں ہے، اور خود وہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ بھائی تھوڑے سے دن کے لیے تو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی 3 سال 8 مہینے کے لیے، اس سے پہلے آپ کے چچا تھے، آپ ہی لوگ تھے، تو کیا آپ کیا کریں، چھوٹے سے شہر ٹھیک ہے، جو ایک سے بھی چھوٹا ہے کراچی کے، آپ نے لاہور کو کر لیا، ہم نے کراچی کو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ دیے ہیں، اور ہمارے پاس پھر ہم پورے پنجاب سے جیسے آپ نے آنکھیں کر رکھی ہیں، ہم نے ایسے نہیں کیے، ہم سارے سندھ کو دیکھ رہے ہیں اور اچھا دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن شیلا صاحبہ، یہ بجٹ کے بعد، جی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک ہل اسٹیشن جو ہے
آپ اس کو کراچی کا کریں گے جو کہ ایک ڈیزرٹ پہ واقع ہے، اور اس کو کہتے ہیں ٹراپیکل ڈیزرٹ، کراچی سے لے کے رحیم یار ہاں خان تک، اس کا آپ ایک ہل اسٹیشن سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ مقابلہ کرنا کدھر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ بجٹ کو لے کر پہلے کچھ باتیں یہ ہوئیں کہ شاید حکومت کوئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم کے علاوہ بھی، پھر آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو انہوں نے کہا ہے، جو کہ ایم کیو ایم کا بھی مطالبہ رہا ہے، انہوں نے بھی، رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی نظام لانا ہوگا، نہیں تو پھر انتظامی یونٹس کی طرف جانا ہوگا۔ ثناء اللہ صاحب، جہاں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے پنجاب میں اور کیپٹل میں، ادھر تو کچھ کر لیں آپ۔ بلدیاتی نظام تھا، سندھ تو واحد صوبہ ہے جس میں بلدیاتی نظام ہے، الیکشن ہوئے اس سے پہلے اس میں جو ہے لا کو بہتر کیا گیا، جس میں ایم کیو ایم عدالت میں بھی گئی، جب ان کی مرضی کے مطابق لا ہو گیا، پھر بھی انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ تو آپ تو کر ہی نہیں سکتے، آپ کرا ہی نہیں سکتے، ہار جائیں گے آپ لوگ۔ لیکن پھر یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی یہ بجٹ بھی ہے، آپ لوگوں کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے ایشوز ہیں جن پر اب حکومتی وزراء جو ہیں وہ بڑا کھل کے بات بھی کر رہے ہیں۔ ایک تو این ایف سی کے حوالے سے بڑا کھل کے بات ہو رہی ہے، دوسرا بسپ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب کی حد تک جو ڈیٹا ہے بسپ کا وہ درست نہیں ہے، کرپشن ہو رہی ہے اور لوگوں کو بیکاری بنانے کے مترادف ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ یہ ختم کیا جائے یا کم سے کم یہ سندھ کے حوالے کیا جائے؟ میں اویئرنیس کا فقدان ہے۔ دیکھیے یہ جو ویبس ہے نا، ہماری تو 2012 کے بعد گورنمنٹ ہی نہیں آئی ہے، تو فیڈرل کے تھرو چلتا ہے۔ آپ کی گورنمنٹ جی چل رہی تھی، پھر آپ کی گورنمنٹ ہٹائی گئی اور پھر آپ دوبارہ آ گئے، تو آپ اس کو صحیح کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں صحیح کرتے اگر کوئی مسئلہ؟ دوسری بات جو یہ ہے کہ یہ بھکاری نہیں بنایا گیا، یہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یعنی کہ جن کی انکم کم ہے، گھر میں جتنا بھی کوئی کام کر لے لیکن ان کی انکم انکریز ہی نہیں ہو سکتی، تو یہ ان کی سپورٹ کا پروگرام ہے۔ باقی جو ہے وہ دوسرے پروگرام ہے گورنمنٹ کی، جو ہے وہ سیکیورٹی اور پاورٹی ریڈکشن، پاورٹی ایلیویشن میں کافی کچھ پروگرام چل رہے ہیں، لیکن یہ ایک الگ پروگرام ہے کہ اس گھر میں جتنی بھی انکم ہے وہ اتنی کم ہے، تو ان کو یہ، اور ادھر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو انکم کو بڑھا سکے، ان کے لیے ایک پروگرام۔ تو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں، ٹھیک ہے آپ کو پرانی دشمنی ہے اس سے، جب پہلے آپ کی گورنمنٹ آئی 2013 میں تو بے نظیر سینٹر سے اٹھا کے کارنر میں کر دی، نواز شریف صاحب کے بیچ میں کر دی، پھر اس کے کچھ کمپوننٹس تھے، وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت، اس کو بند کر دیا، پھر کہا ہم تو صحت کارڈ لے آئے، ہم یہ کر لیا، یہ ہمارا ویژن ہے۔ پھر دوسری گورنمنٹ آئی، دوسری کو تو یہ احساس کمتری کو، اور اس نے کہا کہ احساس جو ہے، احساس ہم نے جی نام رکھا ہے، لیکن جب پروگرام، ہاں وہاں پہ گئے سپریم کورٹ، تو احساس کمتری اتنا تھا کہ وہاں سے انہیں بتایا گیا کہ یہ بے بسی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے این ایف سی میں کم کی جائے تو اس کو پنجاب بھی راضی نہیں ہے، اور یہ ساری یہ اسی طرح ہو سکتا ہے جب جو ہے وہ آئین میں تبدیلی ہو، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ چلیں ٹھیک ہے شیلا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، شیلا رضا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، جو نون کے بیانات سامنے آئے اس پر انہوں نے اپنا رد عمل اور اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس وقت بیانات ہیں، جو حکومت کا موقف ہے اور خود جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔